من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، حدیث سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ پانچویں امام کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جو انسان ہماری ولایت پر باقی رہ جائے، ہمارے قائم کی غیبت میں، یعنی زمانہ کون سا جس میں ہم اور آپ ہیں، جو انسان ہماری ولایت پہ باقی رہے ہمارے قائم کی غیبت میں، تو کیا ہوگا؟ اعطاہ اللہ لہ اجر الف شہید، اللہ اس ولایت پہ باقی رہنے والے کو 1000 شہیدوں کا اجر عنایت کرے گا۔ حدیث دیکھیں کتنی باریک ہے، یعنی 1000 شہیدوں کا اجر ایک طرف، اور خالی اس زمانے میں جب حجت خدا غائب ہو اس میں اپنے ایمان کو سنبھال لینا اور اپنے ایمان کو باقی رکھ لینا، 1000 شہداء کے برابر اجر ملے گا۔ اور شہداء بھی عام جنگ کے نہیں، شہداء بدر و حنین، جو بدر اور حنین کے صحابہ ہیں، جو تمام کے تمام آپ تاریخ پڑھ لیجئے، جتنا رتبہ شہداء بدر کا ہے اتنا کسی شہید کا نہیں ہے، سب سے عظیم ہیں شہداء بدر۔ اور پانچویں امام فرماتے ہیں جو ہمارے قائم کی غیبت میں، یعنی آپ لوگ، یہ جو آپ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ اگر اس کی تشریح کرنا چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں کہ دوسرے جو پیریڈ تھے، دوسرے جو زمانے تھے، ہم سے پہلے جتنے بھی ائمہ کا زمانہ گزرا ہے اس زمانے میں گناہ کے وسائل بہت تھے مگر آج سے زیادہ نہیں تھے۔ ابھی 40 سال پہلے جو گناہ کے وسائل آج ہیں، کیا اتنے وسائل پہلے تھے؟ ایمانداری سے بتائیے۔ آج گناہ کے وسائل بہت زیادہ ہیں، آج گناہ کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیے اور نکلنے کے بعد گناہ کی جگہ تلاش کریے۔ ہر آدمی پہلے گناہ کرتا تھا تو گناہ کی جگہ تلاش کرتا تھا، شخصیت تلاش کرتا تھا، ایک عورت تلاش کرتا تھا، نہ جانے کہاں کہاں جایا کرتا تھا، تب وہ گناہ کر پاتا تھا۔ لیکن آج وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ گناہ کی مشین ہر وقت موبائل کی شکل میں ہر جوان کے ہاتھ میں موجود ہے۔ ایسے میں اگر کوئی ایمان بچا لے تو اسے شہید کا اجر ملتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پڑھیں۔ 25 سال کی عمر میں پہلے پتہ نہیں ہوتا تھا جوان کو کیا ہے دنیا۔ آج 15-16 سال کے لڑکے سے آپ پوچھ لیجئے پوری دنیا کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیتا ہے۔ اور ابھی باپ یہی سوچتا ہے 25 سال میں بھی، اس زمانے میں بھی، کہ میرا بیٹا بچہ ہی ہے، یہ بچہ نہیں رہا، اب پوری دنیا اس کے ہاتھ میں دے دی۔ میں مخالف نہیں ہوں کہ نہ دیجئے، کیونکہ ہر چیز کا استعمال غلط بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا استعمال صحیح بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ممبر ہے، اس کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے اور اس ممبر کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ممبر کا استعمال صحیح ہے تو وہ ہدایت کرے گا جو ممبر پہ آیا ہے، اور اگر ممبر کا استعمال غلط ہو جائے تو یہیں سے اخباریت پھیلتی ہے، یہیں سے ملنگیت پھیلتی ہے۔ ہوتا ہے تو ہر چیز کا استعمال غلط بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا استعمال صحیح بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح موبائل کا استعمال ہے۔ اب یہ نہ کہیے جناب نے تو پہلی رجب میں ایسا کر دیا کہ موبائل چھوڑ دیں، نہیں، موبائل میں نہیں کہتا موبائل چھوڑی، لیکن میں یہ کہتا ہوں پوری دنیا آپ کی جیب میں ہے یا نہیں ہے؟ تو جو گناہ کرنے کے وسائل، مثلا آپ کمبل میں ہیں، اپنے آپ لحاف اوڑھے ہوئے ہیں، سردی کا زمانہ ہے، کمبل میں، موبائل ہاتھ میں ہے، تو آپ کو گناہ کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ اگر کرنا چاہیں آپ کر سکتے نہیں، وہی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ غلط تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں، غلط فوٹوز آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں۔
اب حدیث سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ من ثبت علی ولایتنا، جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری ولایت پہ باقی رہ جائے. ولایت کا مطلب محبت نہیں ہے خالی، اس لیے کہ ہر آدمی دعویٰ کر دیتا ہم تو محبت کرتے ہی ہیں اہل بیت سے. ولایت کا مطلب پورا ایک نظام ہے ہمارا ایک پورا نظام ہے. اس نظام کو آپ کو فالو کرنا ہے، اس نظام کو ماننا ہے. اس لیے کہ آج کل ہم نے غدیر کے مسئلے کو بہت ہلکا سا کر دیا. محبت، ولایت یعنی محبت، ولایت یعنی محبت، ولایت محبت نہیں ہے. ولایت یعنی سلطنت، ولایت یعنی حکومت، ولایت یعنی اقتدار. جس آدمی کے ذہن کا مالک علی بن جائے، ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. دلوں پہ حکومت ہو تو علی کی، دماغ پہ حکومت ہو تو علی کی، اعضاء اور جوارح پہ حکومت ہو تو علی کی. خدا کی قسم جیسے جیسے علی کی حکومت مانتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے گناہوں سے دور. یہ ہے من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا.